ریاست مدینہ میں مساجد کا ایک اہم کردار نظر آتا ہے، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مختلف مسالک میں تقسیم ہونے کی وجہ سے ان مساجد کی مرکزیت اور ہم آہنگی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیا حکومت وقت کو تمام مساجد میں ہم آہنگی اور مرکزیت کو قائم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جو ہو رہا ہے نا، مہربانی کریں اسی پہ چھوڑ دیں، مہربانی کریں۔ جو کچھ مساجد میں ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات جو کچھ کر رہے ہیں، بس اس پہ مہربانی کریں، معاف کریں اس سے، وگرنہ یہ مساجد اور مدارس جو اب قانون بنا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھا کہ جتنی بھی وقف کی جائیداد ہے، اس ساری جائیداد کی کسی ایکٹیویٹی سے اگر حکومت کو اطمینان نہیں ہے تو حکومت وہاں کے سارے لوگوں کو ہٹا سکتی ہے، اور ہٹانے کے بعد وہ اپنا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گی، اور اس کے بعد وہ ایڈمنسٹریٹر وہاں جو چاہے گا اس انتظام کو کرے گا، اور اس کے خلاف آپ عدالت میں نہیں جا سکتے۔ یہ توہین رسالت کو روتے تھے، یہ دین کی جڑ اکھڑ گئی۔ اس قانون نے دین کی جڑ اکھیڑ دینی ہے ایک دن۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہاں ممبر پر بات ہوئی تھی، حکومت پہ تنقید ہوئی تھی، مجسٹریٹ صاحب آگے کہتے ہیں کہ اس مسجد میں انتظامیہ، خطیب سب کو فارغ کرو، آئندہ سے یہاں پولیس اور فوج آئے گی۔ اور اس درجے کا آدمی ایس ایچ او یا کیپٹن یا میجر یہ جمعے کا نگرانی کیا کرے گا۔ چھٹی ہوئی، وہ چاہے تو تقریر کی اجازت دے، نہ چاہے تو نہ دے، ساری انتظامیہ کو ایک طرف کر دے۔ تو اس لیے مہربانی کریں، جو ہو رہا ہے نا بس اسی پہ کافی ہے، ورنہ دین کے جتنے ادارے ہیں یہ اس کی زد میں اب آئیں گے۔ دہشت گردی ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہیں خود دھماکہ کرا لیا، مسجد ہی ختم کرنی ہے نا، مدرسہ ہی پکڑنا ہے نا، پکڑ لیا اس طرح۔ اور اس ملک کے مذہبی حلقوں پر بھی کان پہ جوں تک نہیں رینگی کہ ہمارے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اس زمانے میں مسئلہ اٹھا ہوا تھا، کسی خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، اس احتجاج کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ اس کی آڑ میں وہ قانون منظور کر لیا گیا۔ اور مشکل یہ ہے کہ اس قانون پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، تحریک انصاف، یہ تینوں جمع تھے، تینوں۔ کیا کرنا ہے؟ ترکی جیسا حال کرنا ہے۔ ترکی میں بھی یہی ہوا تھا، آپ ترکی کی تاریخ کو پڑھیں، اسی طرح دین وہاں سے اکھڑا تھا۔ اور اب 100 سال کے بعد حال یہ ہے کہ ترکی میں جو نئی نسلیں آئی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں کوئی حدیث پڑھا دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، کوئی ایک آدمی حدیث آ کر پڑھا دے، ہمیں صحیح بخاری پڑھا دے۔ انہوں نے سارا رسم الخط بدل دیا۔ اتاتürk کمال پاشا نے جو حرکتیں کی تھیں، نتیجہ یہ نکلا کہ چوتھی نسل کے آتے آتے دین کو پہچاننے والا ہی کوئی نہیں رہا۔ یہی اب یہاں بھی کرنا ہے۔